اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت اور عافیت سے رہ رہے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 16واں رکوع مکمل کریں گے۔ سورہ آل عمران کا یہ 8واں رکوع بنتا ہے اور پارے کے حساب سے دیکھیں تو تیسرے پارے کا یہ 16واں رکوع ہے۔ چلیے آپ لوگ بھی اپنا سبق نکال لیجئے۔ وقالت طائفتم، اور کہا بعض فرقوں نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب کے، آمنوا بالذی، مان لو، بالذی انزل علی الذین، وہ جو اترا مسلمانوں پر، آمنوا، مان لو سے اس پر یقین لاؤ، وجہ النہاری، دن چڑھے، دن کے شروع میں، وکفروہ، اور منکر ہو جاؤ، آخروہ، اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ اب اس آیت کی جو تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اہل کتاب کی چالاکیاں اور ان کی خیانتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سی خیانتیں میں نے پہلے بھی بیان کی کہ وہ کس طرح تحریف کرتے تھے، الفاظ کی معنوی تحریف کرتے تھے، پھر زبان کو موڑ کے الفاظ اس طرح سے ادا کرتے تھے کہ کوئی سننے والا سمجھے کہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ پھر کچھ رجم وغیرہ کی جو آیات، اس کی سزا تھی، زانی کی جو رجم تھی سزا، اس کو ہی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، کچھ چیزوں کو اڑا ڈالا، کچھ چیزوں کو چھپا لیا، کچھ چیزوں کا انکار کر دیا۔ تو ایسی خیانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خیانت کا ذکر فرمایا یہاں پہ کہ ان میں ایک یہ خیانت بھی تھی کہ وہ اپنے کچھ آدمی صبح کے وقت بظاہر مسلمان کہتے تھے کہ تم لوگ مسلمان بن جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی ادا کرو، پھر شام کو یہ کہہ کے کہ ہم نے تو بھائی اپنے بڑے بڑے عالموں سے تحقیق کروائی ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی بشارت دی ہوئی تھی ہماری کتابوں میں، اور صبح سے شام تک ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، تو ان کے حالات اور تجربات سے بھی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ وہ اہل حق کی طرح ثابت نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے کیا کرو کہ اسلام سے پھر جایا کرو۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت سے جو ضعیف الایمان یا ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری حرکت دیکھ کے اسلام سے پھر جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ مذہب اسلام میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب اور نقص دیکھا ہوگا جو یہ لوگ داخل ہونے کے بعد پھر گئے۔ اب دیکھیں کسی مذہب میں داخل نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور داخل ہو کے پھر جانا ایک دوسری بات ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو اسلام سے پھر گئے ہیں نا، تو ضرور مذہب اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، اور اس لیے بھی یہ کہتے تھے کہ جو اہل عرب تھے نا، ان کے جاہلوں میں ظاہر ہے اہل کتاب کے علم و فن کا تو چرچا تھا نا، جو عرب کے جاہل تھے، کفار تھے، تو ان میں جو اہل کتاب تھے ان کو تو بڑا مانا جاتا تھا نا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، عالم ہیں یہ۔ تو اگر یہ پھر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہی ہوگی۔ اگر یہ جدید مذہب سچا ہوتا تو یہ لوگ ہرگز نہ پھرتے، کیونکہ ایسے اہل علم سے رد تو نہ کرتے، بلکہ اہل علم تو کیا کرتے، سب سے بڑھ کے قبول کرتے تاکہ عام لوگوں میں یہ بات پھیلے۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ مانو مگر اسی کی جو تمہارے دین پر چلے۔ یعنی کس طرح بہکایا لوگوں کو مزید کہ یعنی جو یہود مسلمانوں کے سامنے جا کر نفاق سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے نا، انہیں یہ برابر بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ سچ مچ کے مسلمان نہ بن جائیں، بلکہ بدستور یہودیت پہ قائم رہیں اور سچے دل سے انہی کی بات مان سکتے ہیں جو ان کے دین پر چلتا ہو، یعنی اپنے دین میں، اور شریعت موسوی کے اتباع کا دعویٰ رکھتا ہو، یعنی یہودی اپنے دین پر ہی رہیں، اور یوں نہ کرنا کہ تم جاؤ مسلمان جو تمہیں جھوٹ موٹ کا بنا کے ان کی صفوں میں داخل کیا ہے تو تم ان کے مذہب کو جو ہے وہ دیکھنے لگ جاؤ۔ تمہارا مذہب وہی رہے گا جو تم یہودی ہو، بس تم تو اپنی یہ جو تدبیر ہم لڑا رہے ہیں اس سے ہم مسلمانوں کو بدنام کریں گے، اور اس تدبیر سے اپنے مذہب کی جو ہے نا وہ حفاظت مقصود ہونی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو مسلمان بن چکے ہیں یا بننے کے قریب ہیں یا ان کا دل مسلمانیت کی طرف جو ہے وہ راغب ہے تو وہ تمہاری اس حرکت سے باز آ جائیں۔ قل کہہ دے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا ما اوتیتم جیسا تم کو ملا تھا، اور یحاجوکم، یا وہ غالب کیوں آ گئے تمہارے اوپر، عند ربکم، تمہارے رب کے آگے۔ قل ان الفضل بید اللہ، تو کہہ دے بے شک جو فضل ہے، جو بڑائی ہے، بید اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء،
دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت گنجائش والا خبردار ہے۔ اب ہدایت جو تھی، کیا آگے کہا کہ کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دے، یعنی ہدایت تو اللہ کے دیے سے ملتی ہے۔ جس کے دل میں خدا نے ہدایت کا نور ڈال دیا نا، وہ تمہاری ان پرفریب چال بازیوں سے گمراہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہ مکاریاں، یہ تدبیریں، یہ محض ازراہ حسد اور جلن میں تم لوگ کر رہے ہو۔ کس جلن میں؟ کہ دوسروں کو اس طرح کی شریعت اور نبوت اور رسالت کیوں دی جا چکی جیسی پہلے تم کو دی گئی تھی، یا مذہبی اور دینی جد و جہد میں دوسرے لوگ تم پہ غالب کیوں آ گئے، آگے کیوں نکل گئے۔ یہود جو تھے وہ ہمیشہ اس خیال کی اشاعت کرتے رہے تھے کہ دنیا میں تنہا ہماری ہی قوم علم شریعت کی اجارہ دار ہے، شرعی علم سارا کا سارا ہمارے پاس ہے، ہم ہی صرف سیدھے راستے پہ ہیں۔ پڑھا ہے نا آپ نے پیچھے بھی، وقالت الیہود وقالت النصارى، دونوں نے کیا کہا تھا؟ لا تمسن النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا یا معدودات، مگر تھوڑے سے دن، گنتی کے چند دن۔ تو ان کے یہ جو گمان تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر ہم میں آئے ہیں، پھر عرب کے امیوں کو اس فضل اور کمال سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، یہ تو جاہل قوم ہے، اس میں نبی کیسے آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تورات میں جو ہے نا، وہ اس سفر کی جو ہے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک موسیٰ جیسا نبی جو ہے وہ اٹھائے گا اور اپنا کلام یعنی قرآن پاک اس کے منہ میں ڈالے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے جو وہ شرف تھا وہ منتقل ہو کے بنی اسماعیل میں آ گیا۔ پھر اب بنی اسماعیل میں جب آ گیا تو وہ بنی اسرائیل سے بھی آگے نکل گئے سبقت میں۔ پھر اس میں سوائے حسد، بغض، جلن اور میں نہ مانوں کی رٹ کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے ہاتھ میں بڑائی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ پہلے تم اس قابل تھے، تمہیں دے دی، پھر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یہ جو پیغمبری تھی یہ بنی اسماعیل میں شفٹ کر دی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اندیا تورات میں دیا بھی ہوا تھا، پھر اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے۔ یختص برحمتہ، خاص کر لیتا ہے اپنی مہربانی، اپنی رحمت، من یشاء، جس پر چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اسی کو خبر ہے کہ کس کو کیا بڑائی دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ پھر نبوت، شریعت، ایمان، اسلام، ہر قسم کی مادی اور روحانی فضائل اور کمالات کا تقسیم کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت چاہے جسے مناسب جانے عطا کر دے، جس کو چاہے نبی بنا دے، جس لڑی سے چاہے نبی بنا دے۔ ومن اہل الکتابی، اور بعض اہل کتاب میں سے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے، بقنطار ایک ڈھیر، یؤدیہ الیک، تو وہ ادا کر دیں گے تجھ کو، لوٹا دیں گے تیری طرف وہ۔ ومنہم من ان تأمنہ، اور بعض وہ ہیں کہ امانت رکھے تو ان کے پاس، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ، تو اس کو ادا نہ کریں گے، الیک، تیری طرف، الا ما دمت علیہ، مگر جب تک تو قائم رہے ان کے سر پر، قائمن، کھڑا، یعنی تقاضا جو ہے مسلسل ان کے اوپر کرتا رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کی خیانت تھی، جو ان کی خباثتیں تھی، وہ بھی ذکر کی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو 4 پیسے پہ جو اپنی نیت خراب کر لیں، امانت داری نہ برت سکیں، ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ دینی معاملات میں امین کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ تو کیا، اگر ایک اشرفی بھی امانت کی تم رکھ دو تو تھوڑی دیر بعد مکر جائیں گے، اور جب تک کوئی تقاضا کرنے کے لیے ہر وقت ان کے سر پہ نہ کھڑا رہے، پیچھا کرنے والا نہ ہو، بار بار اس بات کا تقاضا نہ کرنے والا ہو، تو وہ امانت ہی ادا نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑا منصف ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی انصاف کی بات کہی کہ بے شک ان میں سے سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر سونے کا ایک ڈھیر بھی تم رکھ دو تو ایک رتی بھر بھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ خوش معاملہ اور امین لوگ ہیں، یہ لوگ یہودیت سے بیزار ہو کر اسلام کے حلقہ بہوشی داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کون لوگ تھے یہ؟ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یہی لوگ تھے جو اپنی یہودیت پہ تحریف کے بعد بیزار ہوئے اور پھر اسلام کی طرف بھاگے، اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ میں ان کا شمار ہوا۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا تھا، قالو کیا کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل،
نہیں ہے ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی پرایا محل کھانے کا انہوں نے مسئلہ یہ گھڑ لیا تھا کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پہ نہیں ہے نا، یہودی اہل کتاب اور چیز ہے اور عرب کے امی اور چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں تو یہ ہمارے مذہب پہ تو نہیں ہے نا، تو ان کا مال جس طرح بھی ملے کھا لو. غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی جو عرب کا اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان بننے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ بدرجہ اولا ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان سے مال کسی بھی ذریعے ہڑپ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. خدا نے جو ان کا مال ہے وہ ان کے لیے حلال کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جان بوجھ کر خدا کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہو. امانت میں خیانت کرنے کی خدا نے ہرگز اجازت نہیں دی. آج بھی اسلامی فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ مسلم ہو یا کافر کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. اب یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس بات کی اہل کتاب کی طرح ہم اجازت نکال لیں تو پھر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن ہے یا کوئی نان مسلم سے آپ کے تعلقات ہیں تو آپ تو پھر کاروبار میں اچھا خاصا اسے نقصان پہنچائیں اور آپ کو کوئی گناہ بھی نہ ہو. نہیں، ہمارا مذہب اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، نہ پہلے نہ اب نہ جب. یہ جھوٹی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی اپنے مذہب کے لیے کہ ان کے مذہب میں جائز ہے. ہمارے ہاں آج بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی امانتیں لوگ رکھوایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کافر ہی تھے. تو اگر ان کا مال کھانا جائز اور حلال ہوتا تو سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امانتوں کے چکر میں حضرت علی کو نہ وہاں بٹھا کے جاتے کہ تم ان کی امانتیں لوٹا دینا پھر نکلنا. وہ تو مال سمیٹتے ہوئے چلے جاتے. ایسا نہیں ہوا نا، کیونکہ ہمارا صاف ستھرا موتی کی طرح پاکیزہ مذہب ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. آپ کسی صورت بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے پاس نان مسلم ہو چاہے مسلم ہو. امانت مسلم کی ہو یا نان مسلم کی ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا مسئلہ گھڑنے کی یا کوئی اس طرح کی گنجائش نکالنے کی ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا کہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ غلط بات ہے. بلا کیوں نہیں، ومن اوفا جو کوئی پوری کرے بعہدہ اپنا قرار، واتقى اور پرہیزگار ہو، فإن اللہ يحب المتقین تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے. یعنی خیانت اور بد عہدی میں گناہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جو کوئی خدا اور اس کے بندوں کے جائز عہد پورے کرے اور خدا سے ڈر کر تقوی کی راہ پر چلے، فاسد خیالات مذموم اعمال نہ کرے، پست اخلاقی سے پرہیز کرے. یہ پست اخلاقی ہے نا کہ کوئی آپ کے پاس کسی ضرورت میں کوئی اپنی چیز رہن رکھوا دے، آپ سے بددیانتی کر لیں یا اس کو ہڑپ کر جائیں، یا کوئی چیز امانتاً رکھوا دے. پہلے یہ رواج ہوتا تھا نا، پہلے لوگ سفر کرتے تھے، ابھی بھی میں نے کچھ گھروں میں سنا ہے کہ لوگ اپنی جولری وغیرہ کسی دوسرے کے گھر میں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ گھر اکیلا رہے گا، بند رہے گا تو وہاں پہ سیکورٹی رسک ہوگا، تو چلیں اپنے جاننے والوں کے گھر میں جو ہے وہ جولری وغیرہ رکھوا کے تو چلے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. جیسے حج عمرہ وغیرہ پہ زیادہ دیر کے لیے گئے تو لوگ چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا امانت میں خیانت کیے بغیر اس کو لوٹاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسی سے خدا محبت کرتا ہے جس میں امانت داری کی خصلت آئی ہو. جو لوگ دنیا کی متاع قلیل، تھوڑا سا وقت ہے نا دنیا میں، جتنا بھی آپ جی لیں وہ تھوڑا سا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو خدا کے عہد اور آپس کی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں نا، پھر نہ باہمی معاملات درست رکھتے ہیں، نہ خدا سے جو قول و قرار کیا تھا اس پر قائم رہتے ہیں، بلکہ مال کی محبت اور حرص میں کیا کرتے ہیں، احکام شریعہ کو بدلتے ہیں، آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں. ان کا انجام جو کیا ہے، عذاب النظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب. کہیں عذاب النظیم ہے، کہیں عذاب العلیم ہے. پھر یہ جو وعدہ اور عہد ہے نا، تو آپ یہ دیکھیے وعدہ اور عہد جو ہوتا ہے نا، عہد ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں، دو لوگ بیچ میں بیٹھ کے کوئی بات طے کرتے ہیں اور دونوں اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہوتے ہیں، یہ تو عہد ہو گیا. جیسے مختلف جماعتوں میں مختلف موقعوں پہ آپ نے عہد کی بات سنی، مشرکین نے مکہ سے عہد کیا، پھر وہ صلح حدیبیہ میں عہد کیا ان سے، یہ تو عہد ہو گیا. اور وعدہ کیا ہوتا ہے، ایک اکیلا آدمی، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے خود ہی وعدہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ ایسا وعدہ نہیں کر لیتے چلو میں آپ کے گھر کا لاؤں گا، نہ ہم نے آنا ہوتا ہے نہ جانا ہوتا ہے. جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کل آؤں گا، اس وقت بھی ہم اپنے اندر یہ دوہرا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سا کل چلے جانا. تو ان وعدوں کے متعلق پوچھ ہوگی.
ایسا وعدہ مت کریں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو اپنے عہد کو توڑیں، اپنی قسموں کو توڑیں تھوڑی سی بات کے پیچھے. ثمناً قلیلا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ہے نا ہم سب سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اقرار ہر اس سے لے رکھا ہے. پھر ہر نبی جو آتا تھا اس سے آنے والے نبی کے لیے اقرار لیا جاتا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ گیا تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے. تو پھر جو کوئی جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹے وعدے کرے، تورات میں لکھا ہونے کے باوجود اگلے نبی کی نصرت نہ کرے، اگلے نبی کے نبوت پہ ایمان لے کر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں ہے. محبت کن سے ہے؟ متقین سے ہے، جو ڈرتے ہیں اور ڈر کے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر، وایمانہم، اور اپنی قسموں پر، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول. دنیا کی زندگی میں آپ کچھ کتنا بھی لے لیں گے تھوڑا ہی ہے نا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کا کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ. ولا ینظر الیہم، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. اب آپ اس آیت میں دیکھیے کہ جب اپنی قسموں کو توڑیں، بدعہدی کریں، یا دنیا کے قلیل چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اوپر اللہ نے کہا ہے نا کہ میں محبت کرتا ہوں پرہیزگاروں سے، جب ہم ایسا کام کرتے ہیں پرہیزگاری کے درجے سے نکل جاتے ہیں، تو دیکھیے یہ بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے ان کی طرف قیامت کے دن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چلیں وہ بھی دیکھ لیا. لیکن جب اللہ ہی بات نہ کرے، نہ اللہ نظر کرم کرے، نہ اللہ دیکھے، تو پھر اس وقت ہماری ذلت اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اس دنیا میں آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو ٹھیک سے اٹینڈ نہ کرے، آپ کو بلائے ہی نہیں، آپ کی طرف دیکھے ہی نہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اس کا عمومی نظارہ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کرائی، فلاں جگہ ملا تو وہ تو ایسے ہو گیا جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے. تو اگر اللہ ایسا ہو جائے کسی سے کہ جیسا اسے جانتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر اللہ ہمارے بارے میں ایسا ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا سایہ ہے، اسی کے چھڑائے سے کوئی چھوٹ سکتا ہے، اسی کے پنجے شکنجہ میں سب لوگ جکڑے ہوئے ہوں گے. تو وہ دن نظر کرم نہ کرے، ہماری طرف رحمت کی محبت کی نظر نہ کرے، پھر نہ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے، ہمارے گناہ بخشے ہی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. پھر کتنا دردناک ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر وہ ہمیں پکڑے، ہماری ہر بات پہ پکڑے، تو زمین پہ، حدیث مبارکہ کی اس مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں ہماری خطاؤں پہ پکڑنے شروع کر دے تو اس زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ بچے. اتنی خطائیں ہیں ہماری، کچھ ہمیں معلوم ہے، کچھ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ جب اپنی توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ کے توبہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، میں ان سے بھی توبہ. ہم تو بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی کتنے گناہ کر دیتے ہیں. کسی محفل میں ہم خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو کسی کے متعلق کوئی چغلی کرنی ہو تو وہ ضروری نہیں ہمیں زبان ہلانے کی ضرورت پڑے، ہم ایسے ہی بھموں کے اچکا کے اشارے، ہاتھ کی انگلی، اسی سے کسی آنے والی مہمان کے کپڑے اور اس کا تمسخر اڑانا ہو تو ہم نظروں میں کتنا کچھ کر لیتے ہیں. اور شاید ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کمایا، یا ہم نے گناہ کی طرف اتنی رغبت کی کہ بغیر زبان ہلائے بھی ہمارے حصے میں گناہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پاک کرے. اس دن ہمارے گناہ نہ معاف ہوئے، نظر کرم ہماری طرف نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات نہ کی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور ان میں ایک فریق ہے یلوون أَلْسِنَتَهُمْ، کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، بالکتابی کتاب، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم جانو، من الکتابی کہ وہ کتاب میں سے ہے،
वमा हुआ मिनल किताबी, और वो नहीं है किताब में से, वयक़ूलून हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, वमा हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो नहीं है अल्लाह का कलाम, यक़ूलून, वो कहते हैं अल्लाहिल काज़िबा, अल्लाह पर झूठ, वहुम यअलमून, और वो जानते हैं। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि इनकी तहरीफ का क्या हाल था। कुछ चीजें अपनी तरफ से आसमानी किताबों में घटा बढ़ा के ऐसे अंदाज और लबो लहजा में पढ़ते कि नावाकिफ सुनने वाला धोखे में आ जाए और ये समझे कि आसमानी किताब की इबारत है। यही नहीं बल्कि जबान से दावा भी करते थे सब कुछ अल्लाह के पास से आया हुआ है, हालांकि वो मजमून किताब में मौजूद ही नहीं और ना खुदा के पास से आया हुआ है, बल्कि खुद अपनी इस तहरीर शुदा किताब को भी अल्लाह ताला की किताब के साथ जोड़ के कहते थे कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो उसमें तरह तरह के तसर्रुफात और जालसाजियां करते थे। इसी वजह से आज बाइबल के जो नुस्खे दुनिया में मौजूद हैं, इनमें आपस में भी बहुत शदीद इख्तलाफ पाया जाता है और बाज़ मज़ामीन इस तरह के हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ें तो वो कतन खुदा की तरफ से नहीं हो सकते। लेकिन इन चालाकियों का जिक्र अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया था ना आपको, रुकू के शुरू में, कि वो कैसी कैसी चालाकियां करते हैं। तो उन्हीं में से ये है कि जबान मरोड़ कर इस तरह से पढ़ना, या आयत को जो उनकी किताब में लिखा होता था हुक्म, उसके साथ मिला के अल्फाज को इस तरह पढ़ना, वो जो अगली बात उन्होंने कही है वो भी अल्लाह नहीं कही है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। अल्लाह ने क्लियर कर दिया ना, वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि, नहीं है वो अल्लाह का कहा हुआ, और अल्लाह पर वो वयक़ूलून अलल्लाहिल काज़िबा वहुम यअलमून, वो जानबूझ कर झूठ बोलते हैं, जानते ही अल्लाह का कहा हुआ नहीं है फिर झूठ बोलते हैं। मा कान अली बशरिन, नहीं है किसी बशर का ये काम, अन युतिया अल्लाह के दे उसको अल्लाह अल किताबा किताब, वल हुक्मा और हिकमत, वन नबूवत और पैगंबरी दे, नबूवत दे, सुम्मा यक़ूलु लिन्नासी, फिर वो लोगों को कहे, क्या कहे, कुन इबादल्ली, तुम मेरे बंदे हो जाओ, मेरी इबादत करो, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, वलाकिन कुनु रब्बानीयीना, लेकिन यूं कहे कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना, जैसे कि तुम सिखलाते थे, अल किताबा किताब, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और जैसे तुम खुद भी इसे पढ़ते थे। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात कही है। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने आपको ये सूरत जब आल इमरान शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि नजरान से वफद आया हुआ है। अब उनकी जो वफद की मौजूदगी में आयतें नाजिल हो रही है ना, तो बाज यहूद नसारा ने कहा था कि ए मोहम्मद, क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी इसी तरह परस्तिश करने लगे जैसे नसारा यानी ईसा इब्न मरियम को जो है वो ईसाई पूछते हैं। तो आपने फरमाया नाउज़ुबिल्लाह, हम गैरुल्लाह की बंदगी क्यों करेंगे या दूसरों को इसकी दावत क्यों देंगे। अब अल्लाह ताला ने हमको इस कलाम के लिए नहीं भेजा कि हम इस तरह की बातें लोगों में फैलाएं कि वो हमारी इबादत करें, हमारी बंदगी करें, हमें पूजें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब में फिर ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस बशर को अल्लाह ताला किताब, हिकमत, कुव्वत फैसला देता है, पैगंबरी के इतने अजीम मनसब जलील पे फाइज करता है, तो वो क्या करता है, वो ठीक ठीक पैगाम इलाही लोगों को पहुंचाकर अल्लाह ताला की बंदगी और वफादारी की तरफ मुतवज्जह करता है। उसका ये काम कभी नहीं हो सकता, जैसे इन्होंने कहा था ना सदर नजरान में कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी परस्तिश करें, तुम्हारी पूजा करें ए मोहम्मद, तो अल्लाह ने उसका जो है ना वो वहां पे रद्द कर दिया कि उसका काम कभी नहीं हो सकता कि वो लोगों को खालिस एक खुदा की बंदगी से हटा के खुद अपनी बंदगी में लगा दे या किसी दूसरी मखलूक का बंदा बनाने के लिए कह दे। और जरा गौर कीजिए तो बड़े लतीफ पैराए में अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि देखिए अल्लाह ताला तो जिसको जिस मनसब का अहल बनाकर भेजता है वो उसका अहल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुल जो है ना इल्म अल्लाह ताला के पास है। अगर हम ये मान लें कि नबी ने ये कहा कि तुम मेरी पूजा करो, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला को ही नहीं पता चला कि नाउज़ुबिल्लाह कि ये बंदा जाके जो है वो मेरी इबादत के लिए कहेगा कि अपनी इबादत के लिए कहेगा। चलें छोटी सी मिसाल आप दुनिया की देखें। दुनिया की गवर्नमेंट अगर किसी शख्स को एक जिम्मेदारी पे कोई ओहदा या कोई उसको जिम्मेदारी पे मामूर करती है तो पहले दो बातें सोच लेती है। ये सब जिसको मैं मामूर कर रहा हूं किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझने और अपने फराइज को अंजाम देने की लियाकत रखता भी है कि नहीं।
پھر گورنمنٹ کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو اس گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری پر قائم رکھنے کے لیے اس میں کہاں تک جو ہے وہ گٹس موجود ہیں یا اس کی توقع کی جا سکتی ہے اس سے کہ نہیں. اب ذرا سوچیں آپ کہ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو اپنی سلطنت کا نائب یا سفیر مقرر کر سکتا ہے جس کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور اس کے احکام سے انحراف کرنے کا کوئی ادنا سا شبہ بھی ہو. جب گورنمنٹ یا دنیا کے ادارے ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پر فائز نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جو کل علم بندہ اس نے بنایا، بندہ آگے جا کے کیا کرے گا یہ علم بھی اس کے پاس ہے. آگے جو بندے جو دوسرے بندے جن کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ کیا جواب دیں گے، وہ علم بھی اس کے پاس ہے، وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے. تو پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہم یہاں پہ ایسے پھر یوں مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ صحیح طور پہ تشخیص نہیں کر سکا کہ کون سے بندے کو نبی بنایا جائے اور کون سے کو نہ بنایا جائے. تو نعوذ باللہ یہاں سے انبیاء کی جو عصمت ہے نا اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. شرک اور خدا کے مقابلے میں بغاوت کرنے کا امکان تو ہو ہی نہیں سکتا. شرک تو ظلم عظیم ہے. اگر نبی یہ کہے کہ تم مجھے پوجو تو وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، تو وہ تو ظلم عظیم کیا، وہ تو سب سے بڑا برا گندا کام کیا. تو ان سے تو چھوٹے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، تو پھر نبیوں سے شرک کا گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ امکان ہی نہیں ہے اس کا. تو اس طرح نصارہ کے دعوے کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ ابنیت اور الوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں ابن اللہ ہوں، حالانکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں. کلمت اللہ روح اللہ کو انہوں نے توڑ موڑ کے ان کے متشابہات، یہ لفظ متشابہات میں سے ہے نا، تو ان کو توڑ موڑ کے معنی یہ نکالے تھے کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں. تو اللہ کے برابر جب کسی کو شریک ٹھہرا، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کا رد کریں گے جب وہ دوبارہ آئیں گے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا. اور وہ خود بھی نبی ہوں گے، بطور نبی بھی وہ کام کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کریں گے. آپ یوں سمجھ لیں گے جیسے کسی ایک وزیر مشیر کو کسی دوسرے شہر بھیجا جائے، وہاں کوئی اور وزیر مشیر ہو، تو وہ جو وہاں جانے والا ہے وہ اس کی اپنی حیثیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ تو وزیر و مشیر، ہاں وہ اس علاقے کا وزیر مشیر نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی حیثیت جو اپنے علاقے میں ہے وہ ٹائٹل تو اس کے ساتھ رہے گا نا. اسی حیثیت میں وہ جا کے ملے گا ان لوگوں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں ہی آئیں گے. ہاں ان کی جو اس وقت امت ہے وہ نہیں ہوگی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اس میں اتباع میں آئیں گے اور ایک ایک یہودی کو چن چن کے ماریں گے اور اس بات کا رد کریں گے کہ میں نے کبھی نہیں یہ کہا تھا. اور قرآن پاک میں بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا انہیں کہ میری بندگی کرو اور مجھ کو پوجو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان میں رہا میں ان کو روکتا رہا، اس کے بعد تو نے مجھے اٹھا لیا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ تجھے بہتر معلوم ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے، وہ عالم غیب کو جاننے والا ہے. یعنی جب تک میں دنیا میں رہا میں تو روکتا رہا اس بات سے، پھر جب تم نے مجھے اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا تو بعد میں انہوں نے کیا کیا اس کا مجھے علم نہیں ہے مگر تجھے علم ہے. آگے آپ آیت آئے گی، آگے اس کو آپ پڑھیے گا. تو گویا یہاں پہ اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر اس نے اللہ کا جو وسیع علم ہے اس پہ شک کیا. یہاں ان دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رد فرما دیا. پھر کچھ لوگوں نے کچھ ایسے تھے مسلمان کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سلام کی بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں. پچھلی امتوں میں سلام کا یہی طریقہ تھا نا، یہ نبی کی امت سے سلام ہاتھ میں لانا مانگ کا یہ مسافہ ایجاد ہوا تھا، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ نے اس کا منع فرما دیا تھا کہ الوہیت کا درجہ نہیں مجھے دینا. دنیا میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. پھر یہاں پہ کتاب کا کیا کہا کہ جو کہا کہ تم وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تم سکھلاتے تھے کتاب، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے تم خود بھی سے پڑھتے تھے. دیکھیں جس کو اللہ نبی بنائے وہ لوگوں کو کفر اور شرک سے نکال کر مسلمانی میں لائے، پھر وہ اس کو دوبارہ کفر میں کیسے لے آئے؟
ہاں یہ جو اہل کتاب ہیں وہ ان میں کہتا ہے کہ جو آگے تم میں دینداری تھی نا کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہی نہیں رہی، کتابوں میں تحریف کر دی. تو تم جو پڑھتے تھے کتاب سکھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، تو اب وہ تم میں نہیں رہی. تو اب کیا کرو؟ اب میری صحبت میں آؤ، پھر اسی کمال اس پہ پہنچو گے. پھر تم عالم، فقیہ، عارف، مدبر، متقی، پکے خدا پرست بن جاؤ گے. اور یہ بات کیسے حاصل ہو؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے، سیکھنے اور سکھانے سے. یعنی اب پچھلے دین، پچھلی شریعتیں، پچھلی کتابیں نہیں چلیں گی جو تم پڑھتے چلے آئے ہو، بلکہ تم پڑھے لکھی ہو، تم ان کتابوں کو پڑھتے تھے، تو اب اس کتاب میں آ جاؤ تاکہ تم اسے خود بھی پڑھو اور اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ. یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر آ جاؤ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا، اور یہ نہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو الملائکۃ، فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو رب. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم کو کفر سکھلائے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے. یہود و نصارہ نے جیسے کچھ کو نا، یہود نے حضرت عزیر کو، بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب خدائی فرشتے پیغمبر خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ جو پتھر کے بت اور یہ جو لکڑی کی وہ سلیب بنا کے تم لوگوں نے اس کو خدا کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے، تو یہ کس شمار میں ہو سکتی ہیں؟ مسلم اور موحد بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کفر و شرک کے تمام دروازے بند کرنے ہوں گے. جب تم مسلمان بن گئے ہو اور جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، تو نبی تمہیں دوبارہ کیسے پلٹا سکتا ہے کفر کی طرف؟ اس طرح تو پھر اپنی ساری محنت کی کمائی اپنے ہاتھ سے نبی جو ہے وہ برباد کر دے گا. یہ تو اس طرح تو نہیں نا کوئی بات سمجھ میں آتی کہ کوئی بھی نبی اپنی بندگی کی تعلیم دے دے. ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تعلیم ہمیشہ کس کی ہوگی؟ وحدانیت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور نبی کیا تعلیم دے گا کہ اس کی جو ہے وہ بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو. جب تم میں سے کسی نبی کے بعد کوئی دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتابوں میں عہد لے رکھا تھا کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو پہلے انبیاء کی جو کتابیں ہوں گی، جو شریعت ہوگی، وہ منسوخ ہو جائے گی، اور جو نئی شریعت آئے گی اس کی مدد اور نصرت کرنی ہوگی خود اس پیغمبر کو بھی جو اس کے زمانے میں زندہ ہوگا، اگر وہ اس کا زمانہ پائے گا. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ دو پیغمبر بھی ایک ایک ٹائم میں آئے، کئی پیغمبر بھی ایک ایک ٹائم میں آئے. اور اگر کوئی خود زندہ ہے تو اس کی مدد اور نصرت کرے گا، اور اگر خود زندہ نہیں رہا تو وہ وصیت کر کے جائے گا. اور تمام انبیاء نے وصیت کی ہمارے بعد جو نبی آئے گا اس کو ماننا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے کہ تمام نبیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی مدد کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے لے رکھا تھا. اور ظاہر ہے ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے بھی یہ قول و قرار لیے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ عالم غیب میں سب سے پہلے وجود میں آئی تھی، اور عالم شہادت میں یہ جو دنیا ہے جس میں مشہود ہوتی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، اس میں سب انبیاء کے بعد آپ جلوہ افروز ہوئے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے. تو آپ ہی کا وجود ہے جو تمام انبیاء سابقین کتب سماویہ کی حقانیت پر مہر تصدیق بھی ثبت کرنے والا تھا. چنانچہ حضرت علی اور ابن عباس وغیرہ کی بعض روایت سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد جو ہے وہ پچھلے انبیاء سے لیا گیا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدن کوئی چارہ نہ ہوتا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلے کریں گے. یعنی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وہ انہی کی سنت میں آئیں گے. پھر محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے سب سے پہلے کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تمام بنی آدم جو ہیں وہ آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کس نے کروائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے امامت عظما کے جو آثار ہیں، یا ان کو جو عظیم گردانہ گیا ہے تمام انبیاء سے، یہ اسی کی نشانیاں ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان پہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ دونوں کو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔